فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ 2 دفعہ طلاق دے دی ہے تو پھر کیا ہے، اگر 2 دفعہ طلاق کے بعد بھی اگر روک لیں تو روک سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لیں، 2 بار دی ہے تو پھر بھی آپ روک سکتے ہیں بھلائی کے ساتھ، یا پھر اگر نہیں روکنا چاہتے تو اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری طلاق ہو گئی، تیسری طلاق دے دیں، ختم ہو گئی اگر آپ نہیں روکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو بھلائی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو۔ مثلا کسی نے اس کو مکان لکھ کے دیا ہوا ہے، کوئی جائیداد دے دی ہے، اس کو دے دیا یہ تیری ہے، اس کو ہر مہینے کچھ رقم دیتا رہا ہے، تیرا ہے، کھاؤ پیو، اور جب طلاق دی اور پھر کہے جی واپس کرو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، روا نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آخری آیت پڑھتے ہیں اور یہاں مکمل کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند کے پاس نہ رہے۔ یہ ہے حلالہ، جس کو آپ ہمارے اہل سنت بھائی استعمال بہت جلدی کرتے ہیں، اور غصے میں کسی نے کہہ دیا تمہیں طلاق دی، تمہیں طلاق دی، تمہیں طلاق دی، اور وہ تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ ایسا تو نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، کتنا بتایا گیا، 1 دے دی پھر رجوع کر لیا تو روک سکتے ہیں، اور پھر 2 دے دی رجوع کر لیا تو پھر بھی روک سکتے ہیں، اور پھر اگر تیسری دے دی پھر نہیں روک سکتے۔ کچھ وقفے کے بعد فوراً 3 طلاقیں نہیں ہو جاتی، ایک ہی وقت میں غصے میں آپ نے 10 دفعہ کہہ دیے طلاق طلاق، وہ ایک ہے۔ بلکہ وہ علماء کہتے ہیں غصہ حرام ہے، اور طلاق کا حکم کیونکہ حکم شرعی ہے اور یہ ایک حلال کام ہے، تو حرام حالت میں حلال کام ہو ہی نہیں سکتا۔ غصہ حرام ہے، حرام حالت میں آپ موجود ہیں، اس وقت جنون ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ نے غصے میں کوئی الفاظ کہہ بھی دیے ہیں تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا پھر علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ طلاق کا بھی صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، جس طرح نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے اور گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح طلاق میں بھی صیغہ عربی میں جاری کیا جائے گا اور گواہوں کی موجودگی میں جاری کیا جائے گا، ہوش و حواس میں جاری کیا جائے گا۔ نکاح جب ہوش و حواس میں ہوتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں اسے قبول کرتا ہوں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو نکاح جب قبول ہوش و حواس میں ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہے، تو طلاق بھی ہوش و حواس میں دینی پڑے گی اور گواہوں کی موجودگی میں دینی پڑے گی، اور صیغہ پڑھ کے دینی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہے، مولویوں نے کیا کیا ہے، جو ان پڑھ نالائق ملا ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس حلالہ کی آیت کو غلط استعمال کرتے ہیں کہ بس جلدی دیواؤ، یہ ہو گئی 3 طلاقیں ہو گئی جی، حرام ہو گئی، ہن حلالہ ساڑھے تو کرو۔ میں ملا بڑا نیک ہاں،
تو گدیا تے میں نکاح کرے سا تے والا میں چھوڑ دے سا چاہ کے لو چار رہا تھا میں اپنا لطف گن گنا. بڑا مسائل ہیں سمجھنے پڑیں گے. پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے. پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے, اگر یہاں تو طے کر لیتے ہیں کہ جی بس ہن ہو گئی طلاق تے مولویاں نے بھی فتویٰ لا دیتا میں غصے 3 باری کہہ بیٹھا تے طلاق ہن مولوی کہندا ہے ہو گئی ہن تو حلالہ بھی مولوی نے کرنا ہے یا شریف آدمی نے کرنا ہے یا کسی پیر نے کرنا ہے تے کیونکہ حلالہ کرنا ہے تے ہن پیر سے والا چھوڑ تا دے سو پہلے طے تھی نے نا پہلے طے تھی نے کہ جناب حلالہ پہ کروے نو تے والا اتنے دی بعد یا ایک رات بعد چھوڑ دیوا یا طلاق دے دیوا تاکہ ولا میں کو رکھاں. جبکہ قرآن مجید کیا فرمینا پہ اللہ پاک دا کیا حکم ہے, پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے انہی مرضی ہے, پہلے طے نہیں کرنا تو سا اندے نال. دین کو کی میں مروڑیا ہویا ہے مولا نے, واضح آیات موجود ہیں. پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں, پھر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں نکاح کر لیں. اگر وہ طلاق دے, اگر وہ نہ دے اور پہلے اگر تم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ پہلے یہ کرنا ہی کرنا ہے, پہلے ہی طے کر لیا تو کیا آیت پر عمل ہوا؟ کیا حلالہ ہوا؟ نہیں ہوا. حکم خدا پر عمل نہیں ہوا, اپنی مرضی پر عمل ہوا ہے. پھر ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے پھر نکاح کریں دوبارہ. اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ہونا سا بندے پتر بن کے راسو, اے نہیں کہ بلا گڈا گڈی دا کھیل ہے تو ول وہ کم, ٹھیک ہے جی. سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے, عقل والوں کے لیے. یا اللہ کریم آپ کا ہر پیغام حق ہے, سچ ہے, قرآن کریم حق ہے. صدق اللہ العظیم, صدق اللہ العلی العظیم ہے. یا اللہ کریم ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا, صحیح تلاوت کرنے والا, اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے والا, اور اس کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے والا, اور صحیح طور پر اس کا پیغام آگے پہنچانے والا ہمیں بنا دے. اور یا اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ کریم ہم سب کے, مسلمانوں کے, مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کے جو حبداران محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, ہم سب کے گناہوں صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دے. ہماری سب برائیاں اور بیماریاں ہم سے دور فرما دے, اور ہمیں پاک و پاکیزہ رکھ, اور ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. آمین بجاہ النبی الکریم و چہار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.